بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کے اندر ایک ابلیس پایا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم سب کے اندر ایک نفس موجود ہے۔ اگر آپ کو اعتراض ہو تو ایسے کہہ لیتے ہیں، ریفریز کر دیتے ہیں کہ ہم سب کے اندر ابلیس جیسی ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں۔ ابھی بھی اگر آپ کو اعتراض ہے تو آئیں اس کو بریک ڈاؤن کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ابلیس کے اوپر کوئی ابلیس نہیں آیا تھا۔ ابلیس یعنی شیطان کے اوپر کوئی شیطان نہیں آیا تھا۔ اس کو اس کے نفس نے بہکایا تھا، اور وہ نفس ہم سب کے پاس موجود ہے جو کہ ہمیں بہکاتا ہے۔ اکثر لوگ آج کل جو ڈپریشن کا شکار ہیں، ان کے ساتھ حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو ابلیس کے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی اس کے ساتھ خطاب کر کے جب ایک حکم دیا، اس نے اس کو پورا نہ کیا، اور اس کے مقابلے میں وہ کنفیوز ہو گیا، کوسچن کرنے لگ گیا، ضد میں آ گیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو وہ حکم یا وہ ٹیسٹ کس نے دیا ہے۔ اس نے صرف ضد پکڑی اور اپنی جہالت میں اس ضد میں مزید آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ بجائے توبہ کرنے کے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ چیلنج کرنے کی حد تک گر گیا۔ ہم انسان کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بالکل نہیں چھپایا کہ دنیا کی زندگی ایک ٹیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کھول کھول کر بتا دیا، کتابیں دیں، نبی بھیجے، بار بار ہماری ٹریننگ کی، لیکن جیسے ہی ہمیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ہم بالکل ابلیس کی طرح ہمت ہار جاتے ہیں، بہت زیادہ سرپرائز میں آ جاتے ہیں، بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا، ویسا کیوں نہیں ہوا، جبکہ ہمیں تو پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ کسی نہ کسی فارم میں کوئی نہ کوئی ٹیسٹ آئے گا۔ تو ہم اتنا زیادہ کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ ہم لوگ بالکل شیطان کی طرح کیوں ری ایکٹ کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے برے خیالات اپنے دل اور دماغ میں لانے شروع کر دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو کوسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ایسے کوسچن کرتے ہیں کہ جیسے ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ کیا نبیوں پر آزمائشیں نہیں آئیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، کس کس چیز سے وہ نہیں گزرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، یعنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھ لیں، کون کون سی اونچ نیچ، سردی گرمی، کس کس طرح کے موسم، کس کس طرح کی آزمائشیں، کس کس طرح کی مشکلیں، ہر قسم کی چیز کا انہوں نے سامنا کیا، ہر قسم کے چیلنج کا انہوں نے سامنا کیا۔ تو ہم لوگ اتنے انپریپیئرڈ کیوں ہیں؟ ہم لوگوں کا ورلڈ ویو کیا ہے؟ ہم نے کیوں نہیں سمجھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی؟ ہم نے کیوں نہیں اپنے آپ کو پریپیئر کیا؟ اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے کسی بھی انسان کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ واقعہ بتایا کہ ابلیس کو کیسے ٹیسٹ کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے ٹیسٹ کیا گیا۔ دونوں کے ٹیسٹ بالکل ڈیفرنٹ تھے۔ آدم علیہ السلام سے کہا گیا آپ اس درخت کے قریب مت جائیے گا، ابلیس کو کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ بات یہ ہے دونوں کے ٹیسٹ مختلف ہیں نا۔ اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو کسی بھی طریقے سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اسی لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی جان سکتے ہیں کہ کون اپنے ٹیسٹ میں کتنا پورا اترا۔ ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، اللہ تعالیٰ ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ ہے۔ ہم یہ جج نہیں کر سکتے کہ کون اپنے ٹیسٹ میں کتنا سرخرو ہوا، کتنا فیل ہوا۔
یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہر انسان کا پاس فیل کا ڈیفرنٹ کرائٹیریا رکھا ہے، جسے ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ہر انسان کی ایج ڈیفرنٹ ہے، کوئی جلدی مر جاتا ہے، کوئی دیر سے مرتا ہے۔ ہر انسان کو ڈیفرنٹ آسائشیں دی ہیں، محرومیاں ہیں، ہر انسان کی ڈیفرنٹ پوٹینشیلز ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے پوٹینشیل، اس کی ایج، اس کی سمجھ بوجھ، اس کی ریسورسز، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جج کریں گے۔ ہم انسان کسی کو جج نہیں کر سکتے، لیکن جو نالج، جو دین کی نالج ہمیں دی گئی ہے، اس پہ ہم سب پورے اتر سکتے ہیں۔ اسی لیے یکساں نصاب ہے۔ جو نصاب ہمیں دیا گیا ہے، جو کتاب ہمیں دی گئی ہے، اس پہ ہم سب ایکولی عمل کر سکتے ہیں، اسی لیے ہمیں دی گئی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ لیکن ہم کیوں غافل ہیں؟ ہم کیوں شوق میں آ جاتے ہیں؟ ہم کیوں غفلت میں آ جاتے ہیں؟ ہم کیوں اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ ہم کیوں کوستے ہیں قسمت کو، کبھی وقت کو، کبھی کسی چیز کو، کبھی کسی چیز کو؟ آزمائش، ٹیسٹ از پارٹ آف لائف۔ اس دنیا میں آزمائشیں آنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں سے بچائیں، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائش سے بچائیں جس سے کہ انسان کافر ہو جائے اور دین پہ نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایسے معاملات میں مصروف رکھیں کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں میں شامل ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ایسی سخت آزمائش میں نہ ڈالیں کہ جس سے کہ ہم بھی گمراہ ہو جائیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جائیں اور اللہ سے دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایسی ایکٹیویٹیز میں شامل رکھیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہوتے رہیں، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائیں بغیر حساب کے، ہمیں جنت میں، جنت الفردوس میں جگہ دیں، اور قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے تلے ہمیں جگہ دیں اللہ تعالیٰ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگنی چاہیے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بات سے ہمیں ٹیسٹ نہیں کریں گے۔ یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے، قرآن پاک میں بار بار بتا دیا گیا ہے کہ اگر سچا بھی ہے تو سچے کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے ٹیسٹ کر کے کہ کتنا سچا ہے۔ جیسے ہم گولڈ خریدنے سے پہلے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، کوئی کپڑا لینے سے پہلے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے انسان کو پرکھا جاتا ہے۔ تو ٹیسٹ یا آزمائش ایک پرکھنے کا پروسیس ہے، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ کیا ایک شخص جو اپنے ایگزام کی پوری تیاری کر چکا ہو، کیا وہ امتحان سے ڈرتا ہے؟ تو یہ دنیا بالکل فانی ہے، ٹیمپریری ہے، ورچوئل ہے۔ سائنٹسٹ اس بات پر حتمی طور پہ کنکلوڈ کر چکے ہیں کہ یہ دنیا بالکل ایک ورچوئل ریالٹی ہے، ایک سمیلیشن ہے، یہ اصلیت ہے ہی نہیں۔ تو ہم لوگ کیوں اس دنیا سے اتنا زیادہ دل لگا لیتے ہیں کہ ہم شوق میں آ جاتے ہیں جب ہمیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، شوق میں آ جاتے ہیں جب ہمیں پرکھا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم نے کوئی تیاری کی ہی نہیں، ہم نے دنیا کو سمجھا ہی نہیں ویسے جیسے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، ہم نے کوشش ہی نہیں کی جاننے کی کہ ہمارے کریٹر نے اس دنیا کو بنانے کا کیا مقصد رکھا، اور اوپر سے ہم ٹیسٹ کے لیے تو کوئی تیاری کرتے ہی نہیں، ہم کبھی پریپیئرڈ نہیں ہوتے کہ ہمیں شاید ٹیسٹ کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دے کے بھی آزما سکتا ہوں، میں لے کے بھی آزما سکتا ہوں۔ اللہ کی عطا میں بھی آپ کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے، اور محروم رکھ کے بھی آپ کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو بہت زیادہ بلیسنگز مل جائیں، نعمتیں مل جائیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہیں، یا آپ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو محروم رکھا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے صبر کا امتحان ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے اسی حال میں راضی ہو۔ اس لیے ہر وقت، ہر قسم کی کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ کا شکر بہت زیادہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ التجا کرتے رہنا چاہیے اور بھیک مانگنی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، کیونکہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔